اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو السمیع العلیم هو الغفور الرحیم هو التواب الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ دربار امامزادہ عبداللہ شاہ لستر غازی بابا پاکستان سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا خوشبو سے آپ کے سر میں درد ہوتا ہے؟ اگر خوشبو لگانے سے آپ کے سر میں درد ہوتا ہے تو آپ کو دو بیسک چیزوں کو کنسیڈر کرنا چاہیے۔ نمبر ایک، اس کا ایک ہیلتھ پوائنٹ آف ویو، میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے آبزرو کر لیجئے، اور پھر اس کا ایک اسپریچول ویلیو ہے وہ آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں۔ بہت ساری خوشبوئیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے دماغ میں میسج لے کر جاتی ہیں فریگرنس کا۔ یہ فریگرنس کا جو میسج ہے یہ ہمارے سیروٹونیم کو پہنچتا ہے۔ سیروٹونیم خاص مقدار میں ڈوپامین کو ریلیز کرتا ہے جو برین کو یہ بتاتا ہے کہ یہ خوشبو اچھی ہے یا بری ہے۔ کبھی کبھار یہ ڈوپامین اگر زیادہ ریلیز ہو جائے تو دماغ بجائے کمفرٹ زون میں جانے کے اسے درد کا میسیجنگ شروع کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے باڈی میں یا سر میں خصوصاً درد یا جسم کو بے چینی ایگزرٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اب یہ خوشبوئیں لیول ٹو لیول ویری کرتی ہیں، یعنی کہ جس طرح اوراد و وظائف جلالی اور جمالی ہوتے ہیں، ہلکے، وزنی یا بھاری ہوتے ہیں، اسی طرح خوشبوئیں بھی، فریگرنسز بھی، خوشبویات بھی بھاری یا ہلکی ہوتی ہیں۔ یعنی جو بھاری وزنی خوشبو ہیں وہ بہت سٹرونگ ہوتی ہیں، یعنی اچھے لوگ اس سے چکرا جاتے ہیں، اور جو ہلکی خوشبو ہوتی ہیں وہ ایک یونیورسل ہوتی ہیں، وہ کوئی بھی لگا سکتا ہے۔ میں اس کی ایگزامپل کوٹ کر دیتا ہوں کہ فار ایگزامپل عود بہت ہیوی خوشبو ہے، جبکہ عطر گلاب بہت لائٹ خوشبو ہے۔ عطر خس بہت ہلکی خوشبو ہے، جبکہ عنبر بہت ہیوی خوشبو ہے۔ شمامت العنبر سب سے وزنی خوشبوؤں میں آتی ہے، جبکہ ریحان ہلکی خوشبوؤں میں آتی ہے۔ سو ہیلتھ وائز کچھ خوشبوئیں انسان کی ہیلتھ سے انورسلی پروپورشنل ہوتی ہیں، یعنی کہ اگر آپ کا امیون سسٹم یا آپ کی جو ہیلتھ ہے اتنی سٹرونگ ہے، اگر اس خوشبو کو ایگزرٹ، ایبزارب، برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے تو پھر تو آپ ہلکی اور بھاری خوشبوئیں لگا سکتے ہیں۔ لیکن جن کی ہیلتھ اجازت نہیں دیتی، چاہے وہ مرد ہوں عورت ہوں، ان کے ہوتا ہے سر میں درد۔ اب ہم آئیں گے اس کی اسپریچول ویلیو پر۔ جن لوگوں کے خوشبو سے سر میں درد ہوتا ہے، اس کی روحانی ویلیو میں ہلکی یا بھاری خوشبو تو آتی ہی نہیں ہے۔ یہ صرف اور صرف ایک چیز پہ دلالت کرتا ہے کہ یا تو کوئی اچھی چیز آپ پر فریفتہ ہو گئی ہے یا کوئی بری چیز آپ پر عاشق ہو گئی ہے، اور دونوں کی صورت میں درد ہوتا ہے۔ یہ بعد میں طے کیا جاتا ہے کہ آپ جس وجہ سے روحانی طور پر بیمار ہوئی ہیں یا ہوئے ہیں وہ اچھی چیز ہے یا بری ہے، تو عامل اتار کر بتائے گا آپ کو اگر وہ اتنا قابل ہے، ورنہ وہ اتار تو دونوں کو دے گا اگر اچھے وجہ سے ہیں یا برے وجہ سے ہیں۔ بری چیزیں جو ہیں وہ ڈھٹائی سے جاتی ہیں، ذرا ریجڈ طریقے سے۔ جو اچھی چیزیں ہیں اگر وہ آپ کے ساتھ ہو گئی ہیں اور کوئی عامل آیا تو وہ قرآن کا ادب کرتے ہوئے خود ہی واپس ہو جاتی ہیں۔ سو روحانی طور پر آپ اگر کسی خوشبو کی وجہ سے سر میں درد محسوس کرتے ہیں تو آپ کو جو چیز سب سے پہلے یاد رکھنی چاہیے وہ یہ کہ آپ کبھی بھی زندگی میں یہ غلطی نہ کریں کہ آپ بے وضو حالت میں ہرگز عطر نہ لگائیں، نہ خوشبو لگائیں، چاہے آپ مرد ہیں چاہے عورت ہیں۔ بہنیں خصوصاً اپنے اگر اسپیسیفک ڈیز میں ہیں تو سمجھ لیں آپ عاملین کے لیے، جنات کے لیے ایک فیسٹ ہیں، ایک دسترخوان ہے، ایک کھلا کٹورا ہے، ایک کھلا تھال ہیں جس پہ انواع اقسام کے کھانے بکھرے ہوئے ہیں، اور وہ ان کو دعوت دے رہی ہے کہ آؤ اور مجھ پہ حملہ کرو۔ اٹ از دیٹ کریٹیکل، اتنا خطرناک ہے کہ اگر آپ اپنے اسپیسیفک ڈیز میں ہیں اور آپ نے اتنا خوشبو لگا لی ہے، ایسے کتنے کیسز دربار آئے جن پہ نہ سفل تھا نہ جادو تھا، اور وہ بتا کر نہیں دے رہے تھے، ان کے سارے استخارے کر لیے تھے، سب کے سب کلین آئے تھے۔ جب میں نے ان کو خوشبوؤں کا پوچھا تو انہوں نے کہا خوشبو تو یہ جناب
نہانے کے صابن کی طرح لگاتی ہے، اور نہ یہ خیال کرتی ہے جس طرح آپ بتا رہے ہیں وضو کا نہ کچھ کا لگاتی رہے. میں نے کہا بھائی ان کا پھر کوئی علاج نہیں ہے، ان کو اس کا خیال رکھنا پڑے گا. صفائی تو نصف ایمان ہے، امت نے سمجھا نہیں کہ علی کل ایمان ہے. اگر آپ خوشبو لگاتے ہیں اور خوشبو لگانے سے آپ کے سر میں درد ہوتا ہے تو آپ کو ہمیشہ اپنی ہائیجین کے بعد وضو کا دھیان رکھنا پڑے گا. جب بھی آپ خوشبو لگائیں درود شریف پڑھ کر سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، سورہ کوثر، سورہ فلق، سورہ ناس پڑھ لیں. گھڑی دیکھ کر 1 منٹ 30 سیکنڈ بھی نہیں لگیں گے شاید. یہ پڑھنے کے ساتھ آپ وہ خوشبو لگائیے، اور خوشبو جب لگا لے جہاں جہاں آپ نے پڑھائی کی ہے وہ خوشبو آپ کو وہاں محفوظ کر دے گی. اچھے کی بری ہو، بری کی نظر ہو، بھلے کی ہو، آپ کو کچھ نہیں ہوگا. آزما کر دیکھیے. یہ عمل اگر آپ کر لیں تو چاہے آپ بھاری خوشبو لگائیں، آپ ہلکی خوشبو لگائیں، آپ کو کبھی تکلیف نہیں ہوگی. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک اہل ایران کو، اہل اسلام کو، اہل دنیا کو ظہور امام زمانہ بخش دے. بحق غازی یا غازی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دربار امام زادہ عبداللہ شاہ اللہ شاہ غادی سے خوش آمدید. وعلیکم السلام. بھائی آپ یہاں پر آئے، آپ نے ٹوکن لیا، آپ کی بھائی سے ملاقات ہوئی، آپ کا علاج ہوا، الحمدللہ آپ کو دوائی بھی ملی، تو کیا اس دوران آپ سے کسی بھی طرح کا ہدیہ، ڈونیشن یا فیس لی گئی؟ انشاءاللہ ہمارے سے کوئی فیس نہیں لی گئی ہے، نہ کوئی چیز لی گئی ہے. میں تو آج پہلی دفعہ آیا ہوں. ماشاءاللہ والدہ میری 12 سال سے یہاں آ رہی ہیں، اور 12 سال سے کم 15 دفعہ میں والدہ کے ساتھ آ چکا ہوں، بائک پہ، کبھی کار میں، کبھی کسی چیز پہ. ماشاءاللہ ہر چیز میں پورے ہیں. دوسری بات یہ کھانے پینے کا ہر چیز کا انتظام کرا جاتا ہے. کینسر کے مریضوں کو پہلے دیکھا جاتا ہے، ڈائلسس کے مریضوں کو پہلے دیکھا جاتا ہے، اس لیے وہ بیٹھ نہیں سکتے یا پریشانی کے باعث بنتے ہیں، اس لیے ان کو پہلے دیکھا جاتا ہے. یہ آج میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے، اور لہٰذا یہ مجھے بھی کسی نے کہا تھا کہ وہاں چلے جائیں عبداللہ شاہ غازی بھائی جان کے پاس. ایک رات کی پریشانی ہوگی، اللہ نے چاہو اس کے بعد دوبارہ جانے کی، دوائی لینے کی کوئی پریشانی نہیں ہے. 10 15 20 منٹ لگتے ہیں. باہر سے آؤ، فائل دو، آپ اپنی دوائی لو، انشاءاللہ چلے جائیں. اور یہ غازی بابا کے صدقے اور ان کے پانی کے صدقے میں انشاءاللہ سارے کام اللہ یہاں سے بھائی جان کے پاس سے کرا رہا ہے. کو پتہ ہے کہ حال میں دربار پہ بھائی جان کی حاضری پہ پابندی لگا دی گئی ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں یہ کہنا چاہوں گا سر، یہاں تو ہندو بھی، عیسائی، کرسچن، دنیا کے ہر قوم کا شخص آ رہا ہے، اس میں تو کسی کو منع ہی نہیں کرا جا سکتا. بھائی جان تو ہمارے وہ اولیاء ہیں، وہ کرام ہے، دنیا ہاتھ پاؤں چوم رہی ہے، ان کو کیسے منع کرا جا سکتا ہے، یہ بتایا جائے. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. نہیں بھائی، کوئی ایسی فیس وغیرہ مجھ سے نہیں لی گئی، اور ماشاءاللہ یہاں پہ اتنا بہترین طریقے سے بھائی جان کے پاس انتظام ہے کہ میں اپنے بھائی کو دوائی لینے کے لیے مریض بنا کے لے کے آیا ہوں. لیکن ماشاءاللہ میرا ایسا دل ہو رہا ہے، اتنی انہوں نے مجھے انتظامیت نے عزت دی ہے، صحیح طریقے سے بٹھایا، کھانے پینے کا ناشتہ واشتہ یہ وہ سب کچھ ماشاءاللہ بھائی جان کی طرف سے. مجھے تو اتنا مزہ آ رہا ہے کہ گھر پہ جانے کا دل نہیں ہو رہا. ماشاءاللہ بھائی جان کو اللہ زندگی دے، ترقی دے، اور انشاءاللہ آپ بھی جو ہے نا، جو سننے والے ہیں ماشاءاللہ بھائی جان کے پاس آئیں. ہر چیز کا علاج ہے، آپ کو اتنا مزہ آ جائے گا کہ بس آپ کو میں کیا بتاؤں. پابندی کس وجہ سے لگا دی گئی بھائی؟ یہاں تو ہر قوم کا بندہ، ہر انسان ہے. عبداللہ شاہ غازی بابا ہے وہاں، یہاں تو کسی کی پابندی کا کوئی جواز ہی نہیں بنتا. اور بھائی جان جیسے پہ اگر پابندی لگا دی تو لگائی کس نے بھائی؟ یہ مجھے بتائیں. بڑی بات ہے یار، جو اس نے اتنی بڑی بات کر دی، لگتا ہے وہ بھائی جان سے ملے نہیں ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا غازی، میرا نام نگدام غازی ہے، اور میں الحمدللہ دربار عبداللہ شاہ غازی پر پچھلے 10 سال سے الحمدللہ بھائی جان کے ساتھ خدمت میں ہوں. اور اس وقت میں شکاگو USA میں رہائش پذیر ہوں، میں خدمت میں ہوں، اور اس وقت بھی میں انشاءاللہ پاکستان میں خدمت کر رہا ہوں. اور ماشاءاللہ سے ہمارے مرشد بھائی جان کے ساتھ اور ان کا دربار عبداللہ شاہ غازی داخلہ ممنوع ہے، یہ سراسر غلط ہے، اور ہم اس کی پوری طرح سے مذمت کرتے ہیں. خدمت میں آتا ہوں، اور بھائی جان کے ساتھ یہاں پر ہم لوگ فی سبیل اللہ دوا الحمدللہ کوئی کسی قسم کا ہدیہ نہیں وصول کرتے، اور بھائی جان اور ہم سب علماء غازی فی سبیل اللہ لوگوں کو میڈیسن الحمدللہ دیتے ہیں. یہ دیکھ کر دوا اگلی دیں گے اسے. ہاں اتنا تو کر لیں گے شہزادے بھیا. آج آپ کو منتہا کو 4 مہینے کی دوا دے رہے ہیں. 4 مہینے کی دوا کیسے لینی ہے؟ ان کو بولا ہوا ہے نا زیادہ مقدار میں پانی نہیں لینا. سرکار کے ذرا ڈائلسس بہتر ہوتا ہے پھر ہوگا. غازی بابا کے چشمے کا پانی لو، 1 چمچ پانی میں غازی بابا کی دوا کے 10 قطرے ڈلیں گے.